جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ظلم کی بڑی بڑی داستانیں رقم ہوئی ہیں، اور جتنے بھی زمانے جاہلیت کے اندر ظلم ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم تو ایک خاتون اور عورت پر ہی تھا۔ ان کو حقوق تو دور کی بات ہے، لیکن زندہ رہنے کا حق تک نہیں دیا جاتا تھا۔ کافی ایسے قبائل بھی تھے جنہوں نے معصوم بچیوں کو قتل کرنا اپنی زندگی کا معمول بنا دیا تھا۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنو تمیم وہ بھی سر فہرست تھا۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک شخص حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اپنی زندگی کا ایک انتہائی حسرت ناک اور درد بھرا واقعہ بیان فرما رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے قبیلے کے اندر تو یہ پرانی عادت تھی کہ جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو چھپکے سے اس کو درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اس بچی کی وجہ سے ہماری رسوائی نہ ہو۔ تو میں بھی قبیلہ بنو تمیم کے سرکردہ لوگوں میں سے ایک تھا، تو میری بھی یہی طبیعت تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میری بیوی حاملہ ہوئی، اور جب وضع حمل کا وقت آیا تو ان دنوں مجھے بھی ایک بہت ضروری سفر درپیش تھا، تو میں اس سفر کے لیے نکل پڑا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد جب میں واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا وضع حمل ہو چکا تھا، لیکن گھر میں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ جب میں نے پوچھا تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ بچہ زندہ نہیں تھا، وہ انتقال پیٹ میں ہی کر چکا تھا، اسی لیے اس کو دفن کر دیا گیا۔ میں تو اسی ہی بات پر رہا کہ شاید بچہ مرا ہوا تھا، اسی لیے دفن کر ہی دیا گیا، لیکن حقیقت حال یہ تھی کہ وہ کسی بچی نے جنم لیا تھا۔ اسی وجہ سے میری اہلیہ نے، میری بیوی نے اس بچی کو اپنی بہن کے پاس جا کر رہایا تھا تاکہ چھپکے سے اس کی تربیت ہو جائے۔ جب بڑی ہو جائے گی تو معاملہ کسی نہ کسی طرح نمٹ جائے گا۔ بہرحال اس بات کو میری اہلیہ نے چھپائے رکھا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ، کافی زمانہ، کافی وقت گزر گیا، پھر ایک مرتبہ مجھے کوئی سفر درپیش تھا۔ میں نے گھر پہ بتا دیا کہ اتنے دن کا سفر درپیش ہے اور میں سفر کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری بیوی نے دیکھا کہ کچھ دن کے لیے میرے شوہر گھر سے غائب ہیں، کیوں نہ میں اپنی لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی کو بلا کر کچھ اس کے ساتھ دل بہلا لوں۔ تو اپنے دل بہلانے کے لیے اس نے بچی کو بلا لیا، اور ہوا یہ کہ اتفاقاً میرا بھی سفر سے فوراً واپسی کا ارادہ بنا، اور وقت سے پہلے میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ جیسے میں گھر آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بچی ہے جو توتلی زبان میں باتیں کر رہی ہے، اور باتیں بھی ایسی کہ ایک بات دل میں گھر کر رہی ہے۔ میں نے تعجب کے ساتھ اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون بچی ہے اور اتنی توتلی زبان میں اچھی باتیں کر رہی ہے، اتنی با کمال اور خوبصورت بچی؟ تو فی الحال تو میری اہلیہ نے مجھے نہیں بتایا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میری جو پدری محبت تھی وہ اس بچی کی طرف مجھے کھینچ رہی تھی، میرے توجہ کو اس بچی کی طرف لے جا رہی تھی، تو فوراً انہوں نے آخر بتا ہی دیا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے، ہماری لخت جگر ہے، لیکن صرف اس لیے کہ یہ بات چھپائے رکھی تاکہ آپ اس کو قبر کے حوالے نہ کر دیں، اس کو زندہ درگور نہ کر دیں، اسی وجہ سے آپ سے اس راز کو اب تک چھپائے رکھا تھا۔
لیکن کیونکہ وہ بیٹی میرے دل کے اندر ایک جگہ بنا چکی تھی تو میں نے کہا بس جو ہوا سو ہوا، اب اسی بچی کو میں اپنے پاس رہاتا ہوں اور میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری اہلیہ نے فوراً بچی کو بلا لیا اور اتفاق یہ ہے کہ اس بچی کا بھی میرے ساتھ ایسا تعلق بن گیا، ایسی محبت ہو گئی کہ سب کی محبت پیچھے رہ گئی۔ جب بھی میں آتا ہوں تو سب سے پہلے میرے پاس آتی ہے اور ایسا انداز اپنایا اس نے کہ میری دل کو اس نے کھینچ لیا اور میری پورے کی پوری محبت اس کے ساتھ ہو گئی۔ لیکن کیونکہ پرانی روایت اور پرانی طبیعت میرے اندر پڑی ہوئی تھی تو ایک دن ہوا یہ کہ بچی جیسے ہی میری طرف آ رہی تھی تو دل کے اندر مجھے خیال آیا کہ اگر یہ بچی میری ہی تربیت میں رہ کر جوان ہوگی تو اس کے لیے رشتہ آئے گا اور پھر داماد کی ذلت مجھے اٹھانی پڑے گی، میری تو عزت، میری سرداری تو اسی دن خاک اور مٹی میں مل جائے گی۔ جب یہ برے خیالات میرے دل کے اندر آئے تو فطری محبت پیچھے رہ گئی اور یہ جاہلانہ جو خیالات تھے وہ سبقت لے گئے اور میں نے مخفی راز دل کے اندر ہی رکھا۔ صرف ظاہراً ایک صورت بنا کر میں نے اپنی اہلیہ کو، بیوی کو کہا کہ میری اس بچی کو نہلاؤ، اچھے سے کپڑے پہناؤ تاکہ اس کو میں سیر تفریح کے لیے گھمانے کے لیے لے جاؤں، کیونکہ میری اہلیہ تو بڑی مطمئن ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے بلا کسی خوف و خطر کے اپنی بیٹی کو نہلاتی ہے، اچھے سے کپڑے پہنا کر میرے ساتھ روانہ کر دیتی ہے۔ بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، جب جنگل میں پہنچتا ہوں تو بیٹی سوال کرتی ہے، بابا ہم کہاں گھومنے جا رہے ہیں؟ یہ تو ایک جنگل آ گیا ہے جہاں پر مجھے خوف لگ رہا ہے۔ اسی جنگل کے اندر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو پھر سوال کرتی ہے، بابا یہاں پہ گڑھا کھود کر آپ کیا کرنے والے ہیں؟ جب وہ مٹی نکالتے میرے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو فوراً بچی سامنے آ جاتی ہے، میرے کپڑوں کو جھاڑ رہی ہے۔ لیکن کیونکہ میرے دل و دماغ پر وہ جاہلیت کے جو خیالات تھے، ابھی تک مسلمان تو ہوئے نہیں تھے، جاہلیت کے ہی زمانے کے اندر چل رہے ہیں، تو وہی خیالات غالب تھے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے ذرے برابر بھی کوئی رحم نہیں آیا اور آخر اسی گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر مٹی ڈالنے لگا تو زور سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور یہی بار بار کہہ رہی ہے، میرے ابا آخر میرا کیا قصور ہے؟ ایسا کیا میں نے کر لیا ہے کہ آپ اتنا میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے؟ لیکن ان ساری باتوں کا میرے اوپر ذرے برابر کوئی اثر نہیں پڑا اور میں نے اپنی معصوم بچی کو، لخت جگر کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ اور اب بھی میں جب سنتا ہوں تو اس کی توتلی آوازیں اور اس کی چیخ و پکار میرے کانوں پر جب آتی ہے تو میری زندگی میرے لیے اجیرن بن جاتی ہے، بڑی مشکل بن جاتی ہے۔ جب یہ واقعہ آپ علیہ السلام نے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، حضور بھی آبدیدہ ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی آتے ہیں، آ کر حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا واقعہ کیوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اوپر اتنی رقت طاری ہو گئی ہے کہ آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے کے اندر جو ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، سب سے بڑے سے بڑا جو ظلم ہے وہ عورت پر ہوا ہے۔ کافی سارے ایسے قبیلے تھے جنہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کرنا اپنا معمول بنا دیا تھا، کوئی بچی پیدا ہوئی نہیں اور فوراً زندہ قبر کے حوالے کیا نہیں۔
لیکن اسلام نے آ کر عورت کو جو عزت بخشی، وہ عزت بخشی کہ عورت اس کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، جب ہم اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں تھے تو ہمارا عورتوں کے اوپر اتنا حکم چلتا تھا کہ اگر تھوڑا سا کوئی ہمارے حکم سے اعراض کر لیتی تھی تو ڈنڈا اٹھا کر اپنے حکم کو ان کے اوپر مسلط کرتے تھے۔ لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد، تو اب ہمارے ساتھ بہت کرنے کی ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی ہے اور اپنے حقوق ہم سے مانگ کر لیتی ہے، ورنہ تو جاہلیت کے اندر ہم نے تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ عورت کے بھی ہمارے اوپر کوئی حقوق ہیں اور ہمیں ان کے حوالے کرنے ہیں، ان کو ادا کرنے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے فرمایا، ہنیئا لکم علی بناتکم، میں تمہیں تمہاری بچیوں کی، تمہاری بیٹیوں کی مبارکباد دیتا ہوں۔ فرمایا یہ بیٹے تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہیں، لیکن یہ بیٹیاں تمہاری یہ بیٹیاں ہیں، یہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، یہ تمہارے لیے نیکیاں ہیں، ان کی قدر کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیکیوں کے اندر جو ہے اضافہ کرتا جائے گا، اور ان کی بے قدری کرو گے تو تم خود ہی ایک بدبخت بن جاؤ گے اور دنیا کی ذلت تمہارا مقدر اور نصیب بن جائے گی۔